یہ یاد رکھیے گا، جتنا مال چھوڑ کر مریں گے موت اتنی دردناک ہوگی. آپ کی لینڈ کروزر ادھر، جوتے، موزے، کپڑے، بڑا محل، جتنا آدمی مال چھوڑ کے مرتا ہے اتنی تکلیف زیادہ. آپ کے پاس 40,000 کا موبائل ہے، وہ سنیچ کر کے لے جائے تو دکھ ہوگا نا، لیکن 1 لاکھ کا ہو تو، اور اگر 5 لاکھ کا بریف کیس چھین کر بھاگ جائے تو، اور اگر آپ کی دکان میں 2 کروڑ کی ڈکیتی کر کے چلے جائیں تو، جتنا زیادہ مال چھنتا ہے اتنی اذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے، جو ابھی ہمیں نہیں پتہ چل رہی ہے، موت کے وقت ہوگی. لیکن ہم اس مال کے لیے جس کو ہم چھوڑ کر جائیں گے تو اولاد بعض اوقات نافرمانی میں خرچ کر کے ہمارے لیے گناہ جاریہ کرتی رہے گی، وہ تربیت تو ہوتی نہیں، اور چھوڑ کر ہی جانا ہے. اس کے لیے چاہے جھوٹ بولنا پڑے، فراڈ کرنا پڑے، وراثتیں دبانی پڑے، رشوتیں لینی پڑے، دھوکہ دینا پڑے، حتیٰ کہ قتل تک کروانا پڑے. مروا دیتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے، لیکن یہ مال حاصل ہو جائے. جیسی موت کا جھٹکا آئے گا، گئے حضرت. سیٹھ جی کو فکر تھی 1-1 کے 10-10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے. بنی اسرائیل کے ایک بہت سیٹ آدمی تھا، اس نے بڑا محل بنایا، بڑا مال جمع کیا، تخت کے اوپر پاؤں رکھ کر سوچنے لگا کہ اب تو میری 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھاتی رہے تو کمانے کی ضرورت، اتنا مال جمع کر لیا. اچانک محل کا دروازہ بجا. اس نے خادم سے کہا جا کر دیکھو کون جاہلانہ طریقے سے بجا رہا ہے. وہ گئے تو دیکھا پورے پھٹے پرانے حال میں فقیر کھڑا ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اپنے مالک کو میرے پاس بلاؤ. کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، ہمارا مالک تیرے پاس آئے گا، بھاگ یہاں سے. اندر گئے، مالک نے پوچھا کون تھا؟ یہ حضور ایک فقیر تھا، آپ کو وہاں بلا رہا تھا. فرمایا مجھے؟ تم نے مزہ نہیں چکھایا اس کو؟ پھر دروازہ زور سے بجا. خادم بھاگ کر گئے. کہنے لگے بھائی تو کیوں نوکری سے نکلوائے گا ہمیں؟ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اپنے مالک سے کہو میں ملک الموت علیہ السلام ہوں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے. او خادم کانپ گئے اندر. وہ آقا نے دیکھا، بولا کیا ہوا تمہاری حالت خراب کیوں؟ کہا حضور باہر تو ملک الموت علیہ السلام آپ کو لینے آئے. وہ بھی کانپ گیا. کہنے لگا ان سے کہو کسی اور کو لے جائے میری جگہ. ملک الموت علیہ السلام اندر تشریف لائے. فرمایا جب موت کا وقت آتا ہے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ مجھے تھوڑی سی تجھے میں مہلت دے دوں، تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. اس نے کہا اچھا. سارا مال جمع کیا اور کہا اے مال تجھ پہ خدا کی لعنت ہو جائے، تو نے مجھے غافل رکھا اور تیری مشغولیت میں اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا، تجھ پہ لعنت ہو جائے. اس مال کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس مال نے کہا لعنت مجھے نہ کر، اپنے آپ کو لعنت کر. اگر تو مجھے اچھے انداز سے کما کر اللہ کی رضا میں خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا. تو نے غلط طریقے سے خرچ کیا اور جمع کیا، تیرا نقصان ہے. میری وجہ سے تو نے عزتیں پائیں. تو اس وقت بادشاہوں کے دربار میں چلا جاتا تھا جب دینداروں کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا. اس مال سے تو نے عیش کیا ہے، اپنے آپ کو ملامت کر. اور پھر حدیث روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے اس کی روح قبض کی اور وہ پہاڑوں کے برابر اپنی دولت کو دیکھتا ہوا مر گیا. بے فکر رہیں، یہ عنقریب اعلان ہوگا. مفتی اکمل صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال سنتے ہیں نا ہم. آپ کا میرا بھی مسجد کے مائک پہ اعلان ہو رہا ہوگا. ہم نے کون سا ایسا آب حیات خضر علیہ السلام سے لے کر پی لیا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی، محلے والے مر جائیں گے ہم بچیں گے؟ بہت جلد موت آنے والی ہے. اس لیے اپنا محاسبہ کریں، اپنا احتساب کریں. جو شادی شدہ ہیں اپنی لائف کو شریعت کی طرف لے کر آئیں اور تقاضائے شریعت کو پورا کریں تو نجات ہوگی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا پہلا دوست مال، پھر دوسرا جس کے لیے ہم کتنے گناہ کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا دوسرا دوست رشتہ دار اور دوست احباب، ان کی دوستی قبر تک رہے گی، لیکن جیسے ہی آپ کو قبر میں رکھا جائے گا سرکار فرماتے ہیں اس کی دوستی بھی ختم. ہم کتنے گناہ اپنے دوستوں کے لیے کرتے ہیں. ہم میں سے بہت سے ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس مروت میں کہ میرا دوست ناراض ہوگا وہ حرام اور گناہ کبیرہ کرتے ہوں گے، لیکن جب آپ مریں گے نا تو یہ دوست شاید آپ کا جنازہ تک نہیں پڑھیں گے. برا نہیں ماننے کہ میں گراؤنڈ ریلیٹیز پہ کلام کرتا ہوں. جتنے آپ کے دوست ہیں نا ایسی مذاق میں پوچھے گا ذرا جنازے کا طریقہ تو بتا، اور پھر پوچھے گا اچھا جنازے کی دعا تو سنا، وہ کہے گا کچھ نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ایسا دوست ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھا ہوگا، غیر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوگا، غیر آپ پر نماز پڑھ رہا ہوگا. یہ ایسا دوست آپ نے پالا ہے جو مرتے وقت آپ کے لیے دعا تک نہیں کرے گا. اور کتنے میں نے دیکھے جنازے میں آتے ہی نہیں ہیں، آئے تو پیچھے سے کلٹی ہو جاتے ہیں، دفن تک بھی نہیں ٹھہرتے. یا چلو مروت میں پہنچ گئے تو اس کے بعد ختم. اپنے تمام دوستوں کا بھی ذہن میں لے کر آئیں کون کون آپ کے مرنے کے بعد آپ کی قبر پر آئے گا. ہر ہفتے، چلو مہینے میں ایک بار، چلو سال میں ایک بار. نو کوئی نہیں آتا بھائی.
یہ جتنی ویلیو اس وقت میں پبلک کے درمیان حاصل ہوتی ہے نا، 2 منٹ میں موت کی بات ختم ہو جائے گی اور ہمیں قبر میں سب تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور میرے آقا نے آخری بات بیان فرمائی، تیسرا دوست اس کا اچھا یا برا عمل ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اب جو ہمیشہ ساتھ رہے گا اس کے لیے ہم جیسے کوئی آدمی کہے تو کہتے ہیں جی مت کر نصیحت ناصحہ، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ یہ کون بیٹھے ہیں جی؟ عاشقان رسول کو ہمارا سلام ہو۔ اور یہ عاشقان رسول ایسے ہیں کہ ان کو کھلائیں عشق اوپر جاتا ہے، ان کو کہیں جھومو عشق اوپر جاتا ہے، لائٹیں لگاؤ عشق اوپر جاتا ہے، کھانے کھلاؤ دودھ پلاؤ عشق وہ پہنچتا ہے 7ویں آسمان پر۔ اور اگر کہو کہ اللہ کے نبی کا حکم مانو تو 2 منٹ میں چہرے کے زاویے بگڑ جاتے ہیں۔ عاشق رسول غلام رسول ایک دم ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم کے حکم کا دشمن ہے، نبی کریم کی سنتوں کو بوجھ سمجھنے والا ہے۔ بھائی یہ کیسا عشق رسول ہے؟ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بھائی یہ نعرہ لگا، لیکن غلام یہ رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، یہ نعرہ بھی لگا لو۔ غلامی رسول میں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں تمام گناہ چھوڑ دینا بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں صرف رزق حلال کمانا یہ بھی قبول ہے، نعرہ لگاؤ۔ غلامی رسول میں اپنے بیوی بچوں کی اچھی تربیت کرنا یہ بھی قبول ہے۔ ہمارے نبی کرم فرماتے ہیں نا، آخری میں کرم فرماتے نہیں فرماتے؟ بولے رحمت للعالمین ہے۔ اگر ہرنی بھی بے چین ہو تو میرے سرکار بے چین ہو جاتے ہیں نا۔ سرکار ہمیں دیکھ رہے عقیدہ ہے، چاہیں تو اللہ کی عطا سے دیکھ سکتے ہیں، دل کے خطرات تک پر واقف ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، چاہیں تو اس محفل میں تشریف لا سکتے ہیں، اتنا کرم۔ لیکن اس عاشق رسول سے اگر آپ یہ کہیں کہ تم ایسا کرو، اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیوی بچوں کو کمرے میں بند کر دو اور سرکار سے فریاد کرو یا رسول اللہ کرم فرمائیں، آپ کا عاشق کمرے میں بند ہے، کمائے گا نہیں، آپ ہی کھانا دیں گے، سب کچھ رحمت للعالمین انشاءاللہ دیں گے آپ کو، یار مرنے کو ہی دیں گے۔ ذرا آزما کر دیکھیں اپنے عشق رسول کو، 2 منٹ میں امتحان نہ ہو جائے تو پتہ چلے ہمیں۔ ہم نے زبانی دعوے اور نعرے کر کے، نعرے لگا کر اپنے آپ کو بھی دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس چیز سے نبیوں کی زندگی خالی ہے، صحابہ کی زندگی خالی ہے، اصحاب رسول کی زندگی خالی ہے، اولیاء کرام کی زندگی خالی ہے، وہ تم اختیار کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ گناہ خوب کرو لیکن بس کہتے رہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، بس سرکار کرم فرما دیں گے۔ بھائی سرکار ضرور کرم فرمائیں گے، میرے آقا کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن پورے قرآن کے احکام ایک طرف رکھ دیں، حدیث کے احکام ایک طرف رکھیں، اور صرف خالہ خامہ بس سرکار سے حسن ظن قائم کر کے آخرت کی تیاری نہ کریں، یہ کس نے سکھایا؟ تو پھر وہی میں نے آپ کو امتحان میں